السلام علیکم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 176 اور 77۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ جو فتح جالندھری کا ترجمہ ہے کہ یہ اس لیے کہ خدا نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے۔ اگلی آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہاں جو ان کا ترجمہ ہے کہ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور مارکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ ہے روایتی ترجمہ۔ اس میں چلیے 176 تو چھوڑ دیجیے کہ جو اللہ کی کتاب کی سچائی کے ساتھ نازل فرمائی اور کتاب میں اختلاف ضد کی وجہ سے دور ہو گئے، لیکن جو دوسری آیت 177 خاص طور پر یہ بڑی طویل آیت بھی ہے اور بہت اہم آیت بھی ہے۔ اگر ان روایتی ترجمے کو دیکھ لیں تو یہاں کہہ رہے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، جبکہ نماز پڑھتے ہیں تو پہلے ہی مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں اس کے بعد، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب اللہ نماز پڑھنے کو تو نیکی نہیں کہہ رہا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ فرشتوں پر، خدا پر، پیغمبروں پر ایمان لائیں، تو یہ ایمان لانا تو پہلے سے ہی موجود ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مال جو عزیز رکھے رشتہ دار، یتیم، محتاج، مسافر اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کو چھڑانے میں خرچ کریں۔ یعنی سارا مال جو بھی آپ جمع کر رہے ہیں تو اس کو کہاں کہاں خرچ کرنا یہ طریقہ کار بتا دیا۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، جبکہ جب رخ کرنا نیکی ہے ہی نہیں تو اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مال سارا خرچ کروا دیا تو اب زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ زکوٰۃ تو 2.5% دی جاتی ہے جو ہمارے یہاں مروجہ ہے، تو مال تو پہلے ہی سارا خرچ کروا دیا، اب زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ اس کے بعد کہہ کے جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور مارکے کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ چلیں کم از کم جو عہد کریں اس کو پورا کریں اور پھر سختی تکلیف میں جو ہے وہ ثابت قدم بھی رہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی جو ہیں وہ خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اب یہ ہے کیا، ذرا اس کو تھوڑا تفصیلاً دیکھ لیں، کیونکہ اس روایتی ترجمے سے تو سوالات بہت اٹھ رہے ہیں اور اس کا جواب نہیں۔ سلام علیکم۔ پیغام کو درمیان میں روک کر آپ سب دیکھنے اور سننے والوں سے کہ جنہوں نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی اس قیمتی اور قرآن کی صحیح فہم دینے والے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر دبائیں تاکہ آپ سب کو آنے والی ویڈیوز کا لنک یوٹیوب کی طرف سے بذریعہ نوٹیفیکیشن ڈائریکٹلی مل جایا کرے۔ شکریہ۔ یہ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، ذالک وہی، بان اللہ یہ کہ اللہ نے نزل الکتاب بالحق، کتاب حق پر نازل کیا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، تو ضرور وہ دور پھٹنے میں یا یعنی دور ہو کر الگ ہو گئے۔ شقاق کہتے ہیں پھٹ جانے کو، الگ ہو جانے کو، جس طرح کہتے ہیں زمین شق ہو گئی یعنی زمین پھٹ گئی، تو اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں تو وہ بالکل دور دور ہو گئے۔ اب آئیے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیس البر نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا یہ کہ تم متوجہ ہو جاؤ یا تم پلٹو، وجوہکم اپنی توجہ کو، قبل المشرق والمغرب عروج اور زوال کی طرف۔ یہ مشرق مغرب کی سمت کی بات نہیں ہو رہی، اگر سمت کی بات ہوتی تو پھر شمال جنوب کو بھی اللہ کی سمت بتانا چاہیے تھا، وہ بات نہیں بتا رہا ہے۔ تو نیکی یہ ہے ہی نہیں کہ تم اپنی توجہ کو تبدیل کر لو، اپنی توجہ کو پلٹ لو عروج کی طرف یا زوال کی طرف، اس کے سامنے، قبلہ کہتے ہیں سامنے آنے کو،
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن نیکی کیا ہے کہ جو کوئی اللہ کو مانے، یوم آخرت کو مانے، اور ملائکہ یعنی قوت مدد کو مانے، والکتاب اور الکتاب کو مانے، والنبیین اور خبر دینے والوں کو مانے۔ اچھا، نبیین کا صیغہ ہے، یعنی کہ کسی ایک نبی کو مان لے، جیسے کہتے ہیں ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو باقی کیا ابراہیم رسول اللہ نہیں ہے، موسیٰ نہیں ہے، عیسیٰ نہیں ہے، بہت سارے ہیں، کیونکہ اللہ یہاں پر والنبیین کہہ رہا ہے، ہر نبی کو ماننا ہے۔ اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال دو جو اس کی محبت پر، یعنی تم جو مال کی محبت پر مال کو جمع کر رکھے اسے دینا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ ذوی القربیٰ، سب سے پہلے جو قریبی قوت والے ہیں، والیتامى اور جو تنہا ہو گئے ہیں، والمساکین اور جو ٹھہراؤ میں آ گئے ہیں، سکونت والے ہیں، وابن السبیل اور جو بنیادی راستے والے ہیں۔ یہ کسی مسافر کی بات نہیں ہو رہی، جب آپ بنیادی راستہ نے قرآن پر چلنے والے ہوتے ہیں تو دیکھیے معاشرہ آپ کا کس طرح بائیکاٹ کر رہا ہوتا ہے، کتنی دشواریاں آتی ہیں، تو یہ ہے اصل میں بنیادی راستے پر جو آتے ہیں۔ تو والسائلین وفی الرقاب، اور وہ سوال کرنے والے جو نگہبانی میں آئے۔ رقاب جو رقیب سے نکلا ہے، رقیب اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے، رقب سے رقب کہتے ہیں نگہبانی کو، رقیب خود نگہبانی کرنے والا اللہ بھی ہے۔ تو یہاں اچھا، گردن کو بھی اس لیے رقب کہا جاتا ہے کہ دراصل گردن سر اور جسم کے درمیان اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، یعنی سر جو ہے وہ جسم کی نگہبانی کر رہی ہے یا جسم کی نگہبانی سر کر رہا ہے، تو یہ وہ سوال کرنے والے جو نگہبانی میں سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یعنی اٹھو اس سبق کو اور اس کو فروغ دو۔ صلاۃ کہتے ہیں سبق کو، یعنی قرآن کی آیات کو سمجھ کر پڑھنا اجتماعی طور پر، اسے ہے صلاۃ۔ اور یہ اللہ روزانہ 2 وقت دے رہا ہے، وہ تو جب صلاۃ کے موضوع پر بات ہوگی تو اس پر آئیں گے پورا۔ قم کہتے ہیں اٹھنے کو، تو وَأَقَامَ الصَّلَاةَ یعنی اٹھو سبق کو، وَآتَى الزَّكَاةَ اور اس کو فروغ دو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور مکمل کرو اس عہدے کو، اس ذمہ داری کو جب ذمہ داری دی جائے، یعنی جب عہدہ دیا جائے۔ یعنی آپ کسی بھی عہدے پر ہوں معاشرے میں، آپ کم از کم اپنے گھر میں سربراہ کے عہدے پر ہوں، یا محلے میں کوئی کونسلر ہو، یا SHO ہو، یا کوئی کسی محکمے میں ہو، کہیں بھی جو بھی اس کو کوئی ذمہ داری ملی ہوئی ہے، جو شخص ذمہ دار ہے تو اس کو جو بھی ذمہ داری ملی ہے، جو بھی عہدہ ملا ہوا، اس عہدے کو، اس ذمہ داری کو وہ مکمل کرے۔ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، والصابرین اور وہ ڈٹا رہے، یعنی ثابت قدم رہے، فی الباساء برائیوں میں۔ بئسا کہتے ہیں برائی کو، تو باساء یہاں پر آ رہا ہے کہ برائیوں میں، جب سب ساری دنیا برائی کر رہی ہے لیکن آپ کو ثابت قدم رہنا، آپ بھی اسی برائی میں نہیں شامل ہو جائیں گے کہ دنیا برا کرے اس لیے ہم بھی برا کریں، یہ نہیں ہوگا۔ اور ثابت قدم رہنا برائیوں میں، والضراء اور نقصان میں، جب ضرر کوئی پہنچا رہا ہو، کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہو تو آپ بھی نقصان نہیں پہنچانے لگیں گے، بلکہ آپ ثابت قدم رہیں گے اپنے عمل میں، برائیوں میں بھی اور تکلیف میں بھی۔ وحین الباس اور وہ مقررہ برائی کے وقت بھی، جب کوئی خاص برائی ہو رہی ہے اور آپ وہاں موجود ہو تو اس وقت بھی۔ اولئک الذین صدقوا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی وہ لوگ ہیں، یہی قوانین کی تباہ کرنے والے ہیں، یہی متقی بننے والے ہیں۔ اس آیت میں متقی کی تعریف بھی ہے، سچا اللہ کس کو کہہ رہا ہے یہ اس کی بھی تعریف آ گئی، اور ماننا کیا ہے وہ بھی آ گیا، اور عمل کیا کرنا ہے وہ بھی آ گیا، یہ ساری باتیں آ گئی ہیں۔ بس صرف سمجھنے کی پھر ہے کہ آپ روایت سے سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ کے احکامات کو اللہ کی کتاب سے ہی سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔